محبت کا سب سے بڑا وظیفہ یعنی کہ یہ ایک قرآن مجید کی صورت ہے، اس کے ذریعے آپ کسی کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت آپ کی بیوی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، وہ کسی بات کی وجہ سے بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کسی دوست کے دل میں بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کسی کی نفرت کو اسی طرح آپ کا کوئی آفیسر ہے، آپ کا کوئی افسر ہے جس کے ہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، اس کے دل میں بھی آپ کی نفرت کوئی اس کے کان بھر سکتا ہے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ اسی طرح والدین کے کان بھی بعض اوقات لوگ بھر دیتے ہیں گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے۔ تو اس طرح کسی کے دل میں بھی آپ کی نفرت کوئی شخص اگر بھر دیتا ہے، یا کسی کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے، کیونکہ بندہ بھی بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلطی کو دیکھ کے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کی تو وہ بندہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا، کوئی بات آپ کی زبان سے ایسی نکلتی ہے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی کی نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے یا تسخیر خلق حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ مخلوق کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ یہ ایک ہی بار کرنے سے دوسرے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عمل انتہائی آسان سا ہے۔ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جو صورت بالکل آسان سی صورت ہے اور اس کے حیران کن رزلٹ ملتا ہے۔ اس کو ہم نے کئی بار آزمایا، کئی بار بتایا، اس لیے بہت سارے لوگ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے ہمیں کسی ایسے عمل کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے جو ہو بھی آسان اور ہمارے گھر کے تمام مسائل۔ دیکھیے آج گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، لوگ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے حسد کرتے ہیں۔ آج کل بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بھائی سے حسد کر رہی ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، اور اسی طرح بڑے مسائل ہیں۔ تو دوستو آج ہمسائے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمسائے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مر ہی جائے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ تباہ ہو جائے، ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسی سوچ میں مبتلا ہو چکا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کے دل کی محبت نفرت کو محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، یا اس کی نفرت کو جلانا چاہتے ہو کہ اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ جل جائے، یا کسی افسر سے کسی بندے سے تم اپنی بات کو منوانا چاہتے ہو۔ شور ہے تو بیوی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام نفرتوں کو آپ محبتوں میں بدلتا ہوا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور ایک دن کر کے دیکھ لیں اور اس کا رزلٹ تمہارے سامنے ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، اتفاقاً کسی بھی طرح کی اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کے قریب ہے تو پھر آپ کسی چیز کے اوپر دم کر کے پانی کا گلاس لے لیں، وہ تو اس پہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ جس کو پلائیں گے وہ شک کرے گا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں پانی دم والا پلا رہا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا بتانا ہے کہ یہ میں دم کر کے پلا رہا ہوں، سادہ پانی آپ اس کو دیں۔ اگر کوئی شربت دے رہے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا پانی ملا دیں، یا کوئی بھی چیز ہے۔ ایک ہے یہ تو پانی پلانے والا یا کچھ میٹھی چیز کھلانے والا، دوسرا ہے اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے، اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو شربت میوہ میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بندہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، دور ہے، اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے عمل کو کیسے کرنا ہے اور پانی پر کیسے کرنا ہے، ترتیب میں سمجھا دیتا ہوں، عمل آپ کر لیں، مدد میرا رب فرما دیتا ہے۔ اب یہ کیونکہ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے، اور یہ صورت قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ آپ اس کا اثر دیکھیں گے، اور بھی لوگوں نے محبت کے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے، کچھ اللہ کے اسماء کا ورد کرتے ہیں، ان کے ذریعے تذکیر حاصل کرتے ہیں، لیکن اس صورت کے ہم نے تمام محبت کے وظائف سے اثر اس صورت میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری بار مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 2 بار نازل ہونے والی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور طاقت ہی ایسی رکھی ہے کہ یہ پڑھنے سے دوسرے کے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس ارادے کے ساتھ پڑھے کہ میرے گھر میں امن سکون اور راحت پیدا ہو تو امن سکون اور راحت گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔
تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے۔ اب ذرا دیکھیے گا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں عمل انتہائی آسان ہے، اس کو مکمل سمجھنا ہے ایک ایک لفظ کو۔ اگر آپ شارٹ کٹ کریں گے، کبھی آگے کر کے کبھی پیچھے کر کے اسکپ کر کے دیکھیں گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب ہم کی وظیفہ پڑھتے اس میں کمی پیشی کرتے، اور بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم محبت کے اعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ملتا، تاثیر نہیں ملتی۔ آؤ آج تمہیں بتاؤں کہ کیسے تمہاری زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ جب عمل کرنا ہے تو زبان کو میٹھا کر لینا ہے۔ اب یہ باتیں ہر شخص نہیں بتائے گا، ہر دکان سے یہ چیز نہیں ملے گی، ہر دکان سے ہر چیز نہیں ملتی۔ کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہی یہ خاص سودے ہوتے ہیں۔ تو آج جو طریقہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ نے قیامت تک کوئی نہیں بتائے گا، اور آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اگر کوئی بتائے گا تو آج ہماری کاپی کر کے آپ کو بتائے گا۔ تو دوستو اس لیے اگر یہ صورت کیونکہ ہر ایک چیز کے لیے ہوتی ہے، یہ صورت بیماریوں سے شفا کے لیے ہے، رزق کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے۔ اس صورت کے 20 نام ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے 20 نام ہے ویسے ہی، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر عورت جو بالکل بھی قرآن نہیں پڑھی اس کو بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے، جو بندہ بالکل قرآن سے واقف نہیں اس کو بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ کوئی بدبختی ہو سکتا ہے، بد نصیب ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ صورت یاد نہ ہو، ورنہ ہر شخص کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ذرا سمجھ لیجئے گا، ایک مرتبہ سن لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ ترتیب میں نے سمجھا دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ پورا عمل باوضو کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے فجر کے بعد کا وقت ہے یا مغرب کے بعد کا وقت ہے، یعنی کہ عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ مغرب سے مراد یعنی کہ رات کو یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن دن میں کریں تو اس کی تاثیر مزید زیادہ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وقت صبح کو نہ ملے، رات کو وقت ملتا ہے تو پھر رات کو کر سکتے ہیں۔ دن اگر فجر کے وقت پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی، یا فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان جو وقت وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ پڑھ لیں۔ خواتین کیونکہ گھر میں وہ عمل کر سکتی ہیں، مرد حضرات گھر میں بھی باہر بھی جہاں بھی کہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی میوہ، میٹھی چیز، چینی کا 2-4 دانے منہ میں رکھ لیں، اس سے آپ کے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ جب منہ میٹھا ہو جائے گا، مٹھاس پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو اس کی دگنی نہیں چگنی آپ کو اس کی تاثیر ملے گی، رزلٹ ملے گا۔ یہ اس کے اندر ایک راز ہے۔ پھر آپ نے عمل کے دوران کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی، اس عمل کو باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جو بسم اللہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو یہ بسم اللہ کو آپ عام نہ سمجھے، عام نہ سمجھے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، بسم اللہ کے تحت حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں 1000 ملائکہ جانتے ہیں، 1000 صرف انبیاء کرام، اور باقی 1000 میں 300 نام تورات شریف میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہے۔ اور نام وہ جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں ان 3 میں ان 3000 کے معنی پائی جاتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں نا، تو 3000 نام کے معنی پائی جاتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، اس نے تمام ناموں سے حق کو یاد کر اللہ کو یاد کر لیا۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اللہ کے 2 صفاتی نام بھی ہیں، صرف ذات کو بتایا گیا ہے، ایک اس کی صفتوں کو بتایا گیا ہے،
تو دوستو جو بندہ اس طرح اس عمل کو پڑھتا ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی اس محبت کے وظائف کے اندر، دولت کے وظائف کے اندر، رزق کے وظائف کے اندر، کامیابی کے وظائف کے اندر، شادی کے وظائف کے اندر، کسی بھی اس طرح کا جو جائز مقصد اور جائز ہوتا ہے نا، اس کے لیے کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک خاص راز ہے اللہ والوں کا بتایا ہوا جو میں آپ کو بتایا ہے، اور یہ ہر دکان سے سودا نہیں ملتا، یہ خاص دکانوں سے خاص باتیں دی جاتی ہیں۔ تو دوستو اسی طرح آپ کو کوئی بھی حاجت لاحق ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، پانی کے اوپر دم کریں یہ سورت پڑھنے کے بعد، اور وہ پانی گھر والوں کو پلا دیں، انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ اگر وہ شخص پاس نہیں ہے، صرف تصور میں آپ کا کوئی آفیسر ہے، اس کا نام بس آپ کو پتہ ہے اور کچھ بھی نہیں جانتے، اس کا نام لے، مولا اس کلام کی برکت سے تو فلاں کے دل میں محبت پیدا کر، اس کے دل کو نرم کر دے میرے لیے، وہ جو میرے ساتھ ایسے رہتا ہے اس کو تو درست کر دے، تیری بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو جس کو چاہے، جس کے دل میں چاہے، جو چاہے اتار سکتا ہے۔ اور اس طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب چینی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، میوے کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، مٹھائی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہوگا، جس چیز کے اوپر پڑھنا اس کو پہلے سامنے رکھ لینا ہے، اور جیسے میں نے کہا منہ کے اندر میٹھی چیز کا رکھنا، وہ آپ کو بتا دیا، چاہے 2-4 دانے ہی کیوں نہیں، آپ اس کو رکھ کے اس کے بعد اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی تاثیر دیکھنا۔ لیکن اس کو جب بھی کرنا ہے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، کسی عورت، غیر محرم عورت کے لیے آپ نہیں کر سکتے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم بری ذمہ ہیں۔ آپ جائز کام کے لیے، جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ 100% کامیابی ملے گی۔ بیماریوں سے شفا کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مال و دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ آپ اس کو فجر کے بعد، اگر کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، گھر میں اتفاق محبت یا کسی سے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، دعا کسی سے بات منوانے کے لیے گھر میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کریں۔ بیوی شوہر گھر میں جو جائز رشتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 100% فائدہ ہوگا۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پوری پڑھنی 100 بار، اور پڑھ کر دعا بھی کرنی ہے، اور پانی کے اوپر دم بھی کرنا ہے، وہ پلائیں، بیماریوں سے شفا، نفرت محبت میں بدلے گی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔